اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الیاسین میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ ہمارا اس نورانی گفتگو کے سلسلے میں گفتگو حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں علمی کارنامے جو انجام دیے اور امامت کے اعتبار سے جو بظاہر امور امامت آپ نے انجام دیے وہ بہت قابل غور و توجہ اور درس ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آج دو اور پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ ایک امام عالی مقام نے جو سرمایہ برائے ملت مسلمہ یا ملت تشیع یا ان خاص لوگوں کے لیے کہ جو حضرت کی امامت و ولایت کے قائل ہیں ان کے لیے چھوڑا ہے اور شاہکار ہے، وہ ہے آپ کے 10ویں امام کے ذریعے تعلیم کی گئی زیارت کی، جسے زیارت جامع کبیرہ کہتے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ فہرست زیارات میں تو ہے، مگر ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں علم، معرفت، ہدایت کا موجیں مارتا ہوا سمندر ہے جو قائم و دائم۔ چنانچہ ایک ایسا سرمایہ ہے زیارت جامعہ کہ جو امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حالانکہ اس کی جلالت ہی اتنی زیادہ اہم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک یہی منظر کافی ہوگا کہ کسی بھی زیارت کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے آداب بیان ہوتے ہیں۔ چنانچہ زیارت جامعہ کے پڑھنے کا ادب جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے والا پہلے اللہ اکبر کہے، یعنی تکبیر کہے 30 مرتبہ اور پھر 40 مرتبہ اور پھر 30 مرتبہ، 3 حصوں میں ہے لیکن کل ملا کے 100 مرتبہ ہوتا ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہیں اور تکبیر بلند کریں، اس کے بعد آپ زیارت جامعہ کا آغاز کریں۔ اس تکبیر پڑھنے کا جو راز ہے یہ راز اسی وقت کھلے گا کہ جب آپ زیارت جامعہ کے ان جملوں کو پڑھیں گے کہ جو امام عالی مقام نے ارشاد فرمائے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کو کسی بھی حرم میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کاظمین میں پڑھیں یا خود سامراء میں پڑھیں یا نجف میں پڑھیں یا کربلا میں پڑھیں یا مشہد مقدس میں پڑھیں یا روضہ رسول کے سامنے پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جب آپ اس کے جملوں کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس میں یہ 100 مرتبہ تکبیر کیوں بیان کی گئی ہے۔ اصلاً توحید تکبیر کا سلسلہ اور یہ فلسفہ ہے کہ جب اسے پڑھیں تو ایسے فضائل و مناقب کے بے کران سمندر کے موتی ہیں جو امام عالی مقام نے ایک زیارت کے ہار میں پرو دیے ہیں۔ جب آپ اسے پڑھیں مثلاً یہ ہوائیں آپ کی وجہ سے چل رہی ہیں، یہ پانی آپ کی وجہ سے برس رہا ہے اور یہ کائنات آپ کی وجہ سے رواں دواں ہے، یہ وہ سلسلے اور یہ وہ جملے ہیں کہ جو واقعاً اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے کہ امامت کتنی اہم ترین منزل کا نام ہے۔ چنانچہ اسی زیارت جامعہ میں امامت کی اہمیت کو حضرت نے یوں بھی بیان کیا کہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں سنگ میل ہیں۔ سنگ میل یعنی مائل سٹون، جسے اردو زبان میں آسان کہا جائے میل کا پتھر۔ جب آپ ہائی ویز وغیرہ پر سفر کرتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہیں وہ ہائی ویز پر جو سنگ میل ہوتے ہیں، مائل سٹونز ہوتے ہیں، وہ راستے کا پتہ بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سفر صحیح طرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اور راستے میں سفر کی مسافت جو ہماری ہے اس کی طرف اس کے لیے بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ مثلاً کتنا فاصلہ گھٹ گیا اور کتنا رہ گیا، کتنا فاصلہ باقی ہے اور کتنا طے ہو گیا۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ آپ ہیں اللہ کی راہ میں سنگ میل۔ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں سنگ میل سمجھتے ہیں، یہی اللہ کی طرف گزرنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، اور آدمی ان کی طرف متوجہ رہے تو اسے معلوم ہو کہ کتنا فاصلہ رہ گیا ہے اور کتنا فاصلہ گزر گیا ہے۔
چنانچہ ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں اسی بیچ میں، جو حضرت نے زیارت جامعہ میں ارشاد فرمایا کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ آپ کی عادت کا نام احسان ہے اور آپ کی طبیعت کا نام کرم ہے۔ یہ ایک حضرت کا ایسا جملہ ہے کہ جس کے اوپر مفصل گفتگو درکار ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی عادت کا نام احسان ہے۔ عادت انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہوتی ہے کہ جو جس طریقے پر بھی کام کرتا ہے وہ اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب اخبار پڑھنا ہماری عادت ہے، کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ واک کرتا ہے، کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جلدی اٹھتا ہے، کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دیر میں اٹھتا ہے۔ تو یہ عادت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مذہبی ہو سکتا ہے غیر مذہبی ہو سکتا ہے کہ نہ مذہبی ہو نہ غیر مذہبی ہو، بالکل نارمل عادت ہو، اس طریقے کی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو عادت کا ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اب آپ اس رخ سے اگر محسوس کیجئے تو اندازہ ہو کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی عادت کا نام احسان ہے۔ عادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی عادت میں جو بات شامل ہے وہ اس عادت سے ہٹ کے کام نہیں کرتا، جب بھی وہ کرتا ہے وہ اپنی عادت کے مطابق ہی کرتا ہے۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت و خاص طور سے خاندان رسالت کی عادت کا نام احسان ہے، لہذا ان کے یہاں جب بھی کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو وہ احسانی ہوتا ہے۔ اب عادت احسان ہے تو اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا کہ آپ کی طبیعت کا نام کرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عادت احسان ہے اور طبیعت کرم ہے۔ کرم اور احسان یہ دونوں طبیعت اور عادت کے ساتھ اتنے ملے ہوئے ہیں کہ یہ دو الگ نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہ اگر کاسہ شیر ابن ملجم کو پیش کر رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ طبیعتاً کریم ہے اور عادتاً محسن ہے۔ اگر ان کے یہاں حسین ابن نمیر کو پانی پلایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ طبیعتاً کریم ہے اور عادتاً محسن ہے۔ اور خاص طور سے ہم اگر بات امام ہادی کی کریں یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یہاں مکمل دلیل اس سلسلے میں ملے گی کہ متوکل عباسی کو جب پھوڑا ہوا اور تمام تر اطباء جو تھے وہ فیل ہو گئے اور کسی کا نسخہ کارآمد نہ ہوا، تو اس کی والدہ نے کہا اور اس کی ماں نے کہ جا کے فرزند رسول سے بھی پوچھو، وہ تمہیں نسخہ بتائیں گے۔ چنانچہ لوگ ہنسے اور اس بات پر انہوں نے کہا کہ صاحب بڑے اطباء جب کچھ نہ کر سکے تو وہ قید میں ہیں اور وہ کیا جانیں گے۔ امامت کے کرائٹیریا کو اور امامت کے دائرے کو لوگوں نے چونکہ نہیں سمجھا، اسی لیے اس ہدایت سے دور رہے۔ چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا کام صرف مذہب سے متعلق ہے، بلکہ امام کا کام مذہب سے متعلق نہیں، دنیا سے متعلق ہے۔ دنیا، دین و شریعت اور مذہب و دنیا، یہ تمام تر اختیار جہاں تک موجودات اور حکومت الہی ہے وہاں تک اختیار امامت اللہ کی طرف سے ائمہ معصومین کو عطا ہوا ہے۔ چنانچہ جب اس کی والدہ و ماں کے اصرار پر بھیجا گیا ایک شخص کو کہ جا کے اس دربار پتہ کرے قید میں، اور اس نے آگے کہا کہ مولا متوکل کے پھوڑا ہو گیا ہے اور تمام تر نسخے فیل ہیں، کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو امام نے فرمایا کہ بکری کی مینگنیوں کو عرق گلاب میں لیپ کر کے اس کے پھوڑے پر رکھو اور انشاءاللہ شفا ہوگی۔ یہ جملہ امام نے نسخے میں بتایا، کیا بتایا، کیسے بتایا، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن کیوں بتایا یہ ہماری بات کی دلیل ہے کہ یہ عادتاً محسن ہے اور طبیعتاً کریم ہے۔ جس کی قید میں ہیں، جس کے مظالم برداشت کر رہے ہیں، اسی کو اس کی بیماری سے نجات دینے کے لیے نسخہ بھی بتا رہے ہیں جو ان کے طبیعتاً کریم ہونے کی علامت ہے اور عادتاً محسن ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ جب یہ نسخہ اطباء کی بزم میں پڑھا گیا تو ایک قہقہا ہوا اور لوگ بہت ہنسے کہ یہاں بڑے بڑے نسخے فیل ہو گئے اور یہ حضرت نے نسخہ بتایا۔ لیکن جب اس نسخے پر عمل کیا گیا تو متوکل کو شفا ہوئی اور اس کا وہ پھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ تاریخ میں بھی یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایسا ہوا، لیکن اصلاً ان کا ہنسنا اور ہمارے اس مسئلے پر یقین کا اظہار کرنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، مگر اس کا پس منظر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام اگر آگے اس سے کہی دیتے فقط کہ جا متوکل کا پھوڑا ٹھیک ہو گیا تو زبان عصمت کا اتنا اثر ہے کہ اس کی بیماری چلی جاتی، یا حضرت کہتے کہ مجھے لے چلو میں متوکل کے پھوڑے پر دست شفا رکھے دیتا ہوں اس لیے کہ فخر عیسیٰ ہیں، تو متوکل کو شفا ہو جاتی،
یا مثلاً اس سے کہہ دیتے کہ متوکل کو یہاں دربار میں لے آؤ، میں کوئی دعا پڑھے دیتا ہوں اور دم کیے دیتا ہوں جس سے متوکل کو شفا ہو جاتی۔ بے شک زبان عصمت اتنی کارآمد ہے کہ اگر کہہ دیں تو شفا ہو جائے، اور دست امامت اور عصمت اتنا مقدس و محترم ہے کہ اگر رکھ دیں تو شفا ہو جائے۔ مگر امام کا یہ نسخہ تحریر کرنا دراصل یہ اس راز کی طرف اشارہ ہے کہ بہترین حکیم وہی ہوتا ہے کہ جو نسخہ لکھنے سے پہلے مریض کی حیثیت دیکھ لے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر مریض جس معیار کا ہے دوا بھی اسی معیار کی ہوگی۔ اب اگر پیغمبر اسلام آ کے جناب سیدہ سے کہیں کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو رسول کے لیے جو دوا ہے وہ فاطمہ کی رضا ہے، اور ہمارے جیسے مومنین کے لیے جو دوا ہے وہ خاک شفا ہے۔ لیکن امام نے متوکل کو جو نسخہ لکھا ہے وہ الگ نسخہ اس لیے لکھا ہے کہ جیسا متوکل ہے ویسے ہی نسخہ ہے، لہذا جیسا مریض ہوگا دوا بھی ویسے ہی جو ہے وہ تجویز کی جائے گی۔ چنانچہ محسن ہیں طبیعتاً اور عادتاً، اور کریم ہیں طبیعتاً، ان کی طبیعت میں جو ہے وہ احسان ہے، اور ان کی طبیعت میں احسان اور ان کی عادت میں جو ہے وہ کرم ہے، احسان ہے۔ جب بھی یہ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ عادتاً احسان ہوتا ہے اور طبیعتاً کرم ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے ان کی زندگی میں کوئی اور عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے ایک بہت بڑا سرمایہ اس حوالے سے چھوڑا۔ دوسری بات، جب ہم بات حکومت کے حوالے سے کریں، چنانچہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو بیان ہوتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے، وہ یہ کہ جب ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں، اور مجھے میرے نانا رسول خدا نے دعا دی تھی کہ میں ایک معینہ وقت کے بعد جو ہوں وہ میری جوانی واپس آ جائے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو ایک بہت ہنگامی کیفیت ہوئی، حاکم وقت بھی پریشان ہوا، اس لیے کہ پیغمبر مولا علی کی بیٹی کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا بظاہر، اور اتنے بڑے عرصے کے بعد جہاں تقریباً 60-65 ہجری کے اندر شہادت کے روایات ہیں، اور یہ 214 ہجری میں امام علی مقام کی ولادت ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا وقفہ تھا اس زمانے میں، اس سلسلے میں گزر گیا، تو بہت پریشان تھے۔ اور اس نے برکت الصبا نام کا ایک علاقہ بنا رکھا ہے جسے آپ زو سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ جس میں اس نے کچھ درندے پال رکھے ہیں، اور جب بھی وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس میں چھوڑ دیتا ہے، اپنے تخت کے پاس اس کا انتظام کیا، وہیں سے دیکھ کے مزے اڑاتا ہے۔ چنانچہ یہ کام اس سلسلے میں بڑا اہم ہوا، اور جب لوگ پریشان ہوئے اور خود حاکم وقت کی سمجھ میں نہیں آئے تو اس نے امام علی مقام کو بلایا، اور حضرت کے سامنے بھی اس نے یہ کہا کہ ہاں میں زینب بنت علی ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تو اپنے یہاں برکت الصبا میں کہ جو تو نے درندوں کے لیے بنایا ہے وہاں انہیں بھیج دے، اس لیے کہ ہم سادات علوی و فاطمی کا گوشت درندوں پر اللہ نے حرام کیا ہے، لہذا اب اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو وہ جو تھی وہ اپنے دعوے سے پھر گئی، اس نے کہا کہ نہیں میں زینب بنت علی نہیں ہوں، اور میں نے تو دعویٰ جھوٹا تھا۔ تو اب متوکل نے بعد میں تو اس کو اسی درندوں کے سامنے پھینک دیا اور ڈال دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس بات کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جب یہ بات سامنے آئی تو متوکل نے اپنی دشمنی ظاہر کرنے کے لیے بغیر اظہار کے اس نے یہ کہا کہ آپ بھی ذرا سا چلے جائیے ان درندوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ اس کا یہ کہنا خود اس کے شک کی دلیل ہے، لیکن امام علی مقام نے اس کے کہنے پر حضرت نے فرمایا کہ ہاں بالکل، یہ کہہ کہ اب جو امام اس باڑے میں یا اس خیمے میں یا اس گھر میں اور اس علاقے میں داخل ہوئے کہ جہاں پہلے سے درندے موجود تھے، روایت کہتی ہے کہ امام علی مقام جیسے ہی اس میں داخل ہوئے تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت کی طرف بڑھے۔ جب بڑھے دوڑتے ہوئے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے سر جو تھے وہ حضرت کے قدموں پر رکھنا شروع کر دیے، اور اپنا چہرہ جو تھا وہ امام علی مقام کے قدموں پر ملتے جاتے تھے، اور حضرت ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے جاتے تھے، اور بہت دیر ان کے درمیان رہے اور یہاں تک کہ باہر نکل آئے۔
کم سے کم برکت الصبا میں موجود بھیڑیوں اور درندوں نے اور دوسرے درندوں نے جو وہاں موجود تھے، انہوں نے احترام کر کے امام عالی مقام کا یہ بات متوکل اور اس کے درباریوں کے سامنے تو ظاہر کر ہی دی کہ جانور تو ہیں مگر اپنے حجت کو پہچانتے ہیں اور زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان درندوں سے بھی بدتر ہیں کہ جو کمالات اور علم اور ہدایت کے مناظر کو دیکھ کے اس سرچشمہ ہدایت سے رخ موڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے اس سلسلے میں کہ جب ایک دن متوکل عباسی نے یہ کہا امام عالی مقام سے کہ آپ میری کچھ ہدایت کیجئے اور کچھ فرمائیے، تو حضرت نے ایک منظوم ہدایت و نصیحت کی اور ایک شعر پڑھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والے کہاں ہیں، اب وہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، اونچے اونچے مکانوں میں رہنے والے کہاں ہیں، اور وہ جو غلاموں کے کاندھوں پر سفر کرتے تھے اور مال و دولت بہت تھا ان کے پاس، وہ کہاں ہیں؟ تو قبر کے کونے سے جواب آئی کہ وہ تو یہاں قبر میں آرام کر رہے ہیں اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ سڑ گئی ہیں اور کیڑے مکوڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ وہ جو پوری زندگی حرام و حلال کی فکر کیے بغیر کھاتے رہے، آج کیڑے جو ہیں اور ان کے جسم کو کھا رہے ہیں۔ امام نے جیسے یہ شعر پڑھا تو متوکل عباسی جو تھا وہ خوب رویا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ لہذا امام عالی مقام نے اس عمل کو بھی انجام دیا کہ دشمن ہو یا دوست ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے آپ کو نامی اسم گرامی ہادی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ نے ہدایت کا مکمل انتظام کیا۔ چونکہ سامرہ میں، حالانکہ یہ بات بھی قابل غور ہے، بس ایک آخری منزل کہ سامرہ متوکل نے معتصم کے بعد جو تھی وہ دارالحکومت کو منتقل کیا۔ سامرہ عرب کا یعنی عراق عرب کا ایک ایسا علاقہ تھا جو بڑا زرخیز تھا، سرمن رائے اس کا نام تھا، بعد میں سامرہ ہو گیا، بڑا زرخیز تھا، لہذا اس نے اس کی زرخیز علاقے ہونے کی بنیاد پر دارالحکومت کو سامرہ میں منتقل کیا، اور پہلا کام یہ کیا کہ خط لکھ کے امام نقی علیہ السلام کو اس نے مدینے سے ابن حرثمہ کی قیادت میں قافلہ بھیج کے بلایا۔ چنانچہ امامت کے اعجاز کے ایک منظر یہ بھی ہے جسے ہم آخر میں بیان کرتے چلیں، وہ یہ کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے اور ایک صحرا سے گزر ہوا تو آپس میں بات کر رہے تھے کہ مولا علی نے کہا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں قبر موجود نہ ہو، اور آپس میں کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا۔ تو اس قافلے میں ایک محب اہل بیت بھی تھا جس کے سامنے انہوں نے بہت مسخرہ کیا اور بہت مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ کہ قافلہ جو تھا وہ مدینہ پہنچا اور امام عالی مقام نے فرمایا کہ ہاں چلیں گے مگر ذرا سا ٹھہر جاؤ اور تم لوگ ٹھنڈے موسم یعنی سرد موسم کے لیے اس سے بچنے والے کپڑوں کا انتظام کرو اور سامان سفر باندھو۔ بڑی حیرت ہوئی، گرمی کا مہینہ ہے اور اس میں سرد موسم سے بچنے کے انتظام کی حکم دے رہے ہیں امام، کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک مرتبہ انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور بہت ہنسے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب حکم امام پر ابن حرثمہ کی قیادت میں قافلہ سامان سفر باندھ کے نکلا تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس صحرا میں آئے تو ایک ایسا برف کا طوفان آیا کہ اس لشکر کے اور اس قافلے کے اچھے خاصے لوگ جو تھے وہ وہیں مر گئے اور ہلاک ہو گئے اور دفن ہو گئے۔ اب امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہمارے جد امجد کی یعنی مولا کائنات کے اس قول اور اس حدیث پر شک تھا کہ جس کی دلیل یہی امام عالی مقام نے فراہم کی۔ چنانچہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے سوال کا جواب دے، اگرچہ کہ اس سے سوال نہ بھی کیا جائے۔ چنانچہ دسویں امام کے سلسلے سے یہ واقعہ بھی ہے کہ ایران کے علاقے کا رہنے والا جب ایک شخص تھا جو امام عالی مقام سے خطوں کی دعوت کرتا تھا تو اس نے کہا کہ تم امام کو عریضہ لکھتے ہو، خط لکھتے ہو، جواب بھی آتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین چاہیے تو تم خود بھی لکھ لو۔ تو اس نے ایک خط جو تھا وہ پیک سیل بند یعنی جسے کہا جائے پیک کر کے خط جو تھا وہ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ خط لے جا کے اپنے امام کو دے دینا اور دیکھنا کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اصلاً اس نے جو تھا اس خط میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا، صرف ایک لکیر کھینچی تھی۔ امام عالی مقام نے اس خط کے جواب میں مفصل جواب لکھ کے اسے بھیجا۔ اب جو اس نے مفصل جواب پڑھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے خیال کیا کہ ہم نے تو صرف ایک لکیر کھینچی تھی اور اس کا اتنا مفصل جواب۔ تو امام نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تم نے تو لکیر کھینچی تھی مگر جس مقصد اور نیت سے لکیر کھینچی تھی وہ مقصد اور نیت بھی ہم جانتے ہیں، اس کا جواب تمہیں بیان کر رہے ہیں۔
دوسرے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت نے ایک خط لکھنے والے کو جواب دیا اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ ایک سوال تمہارے ذہن میں تھا اور تم اسے بھول گئے تھے، ہم یہ اس کا بھی جواب دیے دیتے ہیں۔ تو یہ امامت کے کام تھے جو حضرت امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ظاہر ہوئے اور آپ نے انجام دیے، اور ایسے ہی پوری زندگی حضرت نے ہدایت اور علم اور امامت کے کام انجام دیے۔ چنانچہ ہمارے لیے نہایت شرف کی بات ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے ہی ائمہ اور ہدایت کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسے ہی ائمہ کی امامت کے قائل لوگ ہیں، اور ایسے ہی سلسلہ ہدایت کو ماننے والے لوگ ہیں کہ ہمارا ہدایت کا سلسلہ مسلسل اور مکمل طریقے پر حضرت حجت سے تکا ملا ہے، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں وہ دن بھی جلد سے جلد دکھائے جب عرصہ غیبت تمام ہو اور وارث حضرت امام ہادی امام زمان اس دنیا میں تشریف لائیں، اور ان تمام عیدوں کی خوشی ان کی سرپرستی میں اور ان کی موجودگی میں منائیں۔ ایک مرتبہ پھر مومنین کو ولادت حضرت امام نقی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔